خدیجہ الکبریٰ سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ علی کی ساس ہے۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لانے والے کا نام ہے علی، اور سب سے پہلے علی ولی اللہ پر ایمان لانے والی کا نام ہے خدیجہ۔ جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پر ایمان لایا اس بی بی کا نام خدیجہ، کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور بی بی سنتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی۔ سب سے پہلے پیغمبر نے جسے وحی کے حالات بتائے وہ جناب خدیجہ، اور اس نے سنتے ہی پہلا فکرہ فرمایا آپ ہیں ہی ایسے کہ فرشتے آپ کے دروازے پر اترے۔ پھر روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا مجھے سردی لگ رہی ہے، پوری دنیا میں شور ہے کالی کملی کالی کملی، میں لاؤڈ سپیکر پر تلا گنگ میں یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ریکارڈ کرنے، کالی کملی کہاں سے آئی؟ یہ فاطمہ کی ماں نے پہنائی تھی پیغمبر کو کہ بدن کو سردی لگ رہی تھی، تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی یمنی چادر اتار کر پیغمبر کو اوڑھا دی، وہ بن گئی کالی کملی۔ جبریل اترا یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے پیغمبر، کیا کہنے ماں کے اور کیا کہنے بیٹی کے، کبھی ماں چادر اڑھا دے تب بھی قرآن نازل ہوتا ہے، کبھی بیٹی چادر اڑھا دے تب بھی قرآن نازل۔ پہلی گواہ ساتھ لے کر گئی، اور اب اس نے مشورہ کیا ورقہ بن نوفل سے۔ ورقہ بن نوفل بڑا عالم دین تھا، جلیل القدر عالم دین، لیکن مسلمانوں کا نہیں، توریت کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا۔ تو اس نے جا کے تذکرہ کیا ورقہ بن نوفل سے کہ بطور استخارہ سمجھ لیں، شادی سے پہلے ایک دفعہ گئی تھی اور ایک مرتبہ شادی کے بعد گئی۔ جب شادی کے پہلے گئی تو اس وقت ورقہ نے ایک ہی فکرہ کہا کہ اس کا اور تیرا جوڑ نہیں۔ تو ایک مرتبہ حیران ہو کر جناب خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا کہ کس وجہ سے اس کا اور میرا جوڑ نہیں؟ اس نے کہا اس کے بعد دولت نہیں، اس کے بعد دولت نہیں۔ اس کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو جواب دیا، ابھی حرم تطہیر میں نہیں آئی، ابھی سیدوں کے گھر میں نہیں آئی، ابھی حرم پیغمبر نہیں بنی، ابھی اس نے علی کے خطبے نہیں سنے، ابھی اس نے پیغمبر سے قرآن نہیں سنا، لیکن شادی سے پہلے ہی خدیجہ الکبریٰ اتنی عرفان والی ہے کہ جب ورقہ نے کہا کہ دولت نہیں، مسکرا کے کہتی ہے اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو ہے۔ اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو ہے، میں ذمہ داری سے فکر پڑا۔ پہلا فکر کہا اس کے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے دولت؟ اور ویسے بھی ورقہ دولت تو تراشے ہوئے ناخن کی طرح ہے، جو دھوپ اور چھاؤں کی طرح ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ علی کے گھر میں آنے سے پہلے، پیغمبر کی زوجہ بننے سے پہلے اتنی عظیم ہے خدیجہ الکبریٰ کہ وہ مال کو ویسے ہی حقیر سمجھتی ہے جیسے محمد اور علی سمجھتے ہیں۔ لیکن خدیجہ وہ عظیم ترین ہستی کہ جسے پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے مکے والے طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ جو معاشرہ پیغمبر کو اعلان رسالت سے پہلے صادق اور امین کہتا تھا، جھوٹے کہتے تھے تو صادق ہے، خیانت کرنے والے کہتے تھے تو امین ہے، اور خدیجہ کو کہتے تھے تو طاہرہ ہے، طاہرہ ہے، جیسے نے اپنا سارا مال قربان کر دیا مشن مصطفیٰ میں، سارا مال، اور عشق مصطفیٰ میں اس طرح سے وہ بے مثل و بے مثال تھی، اعلان کرتی تھی مکے والوں آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو اور جھولیاں بھر بھر کے لے جاؤ۔ جب میں جھولیاں کہوں تو اس سے مراد آج کل کی قمیضیں نہیں،
اور نوجوانوں کی پینٹ شرٹ تو بالکل ہی نہیں. عربوں کے لباس جن کے ذہن اور تصور میں موجود ہیں. جھولی بھر کے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اور وہ خوش ہوتی جاتی تھی، حالانکہ مال خرچ ہونے پر دنیا حیران ہوتی ہے، خوش ہوتی. پڑھو لا الہ الا اللہ، لے جاؤ جتنا لے جانا ہے، میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ، دنیا میں بھی تمہارا بھلا، آخرت میں بھی تمہارا بھلا. مصطفیٰ کلمہ پڑھوا رہے ہیں. آؤ. کئی بندے اکڑ جاتے تھے کہ ہمیں تو پیسے نہیں چاہیے، پھر خدیجہ انہیں آواز دے کے کہتی تھی اگر تمہیں پیسے نہیں چاہیے میرا قرضہ واپس کرو. شکلیں خراب ہونے لگتی، جواب دے کے کہتی وارث کا کلمہ پڑھو قرضہ معاف کر دیو. جس نے پورا مال خرچ کر کے پورے عرب کو کلمہ پڑھا ہے، اس کی بیٹی کا حق نہیں دیا، اور اس کی نواسی اس پورے شہروں سے ایک چادر کا سوال کرتے ہیں. عزاداران امام مظلوم جس نے سارا مال اسلام پر خرچ کر دیا، اس خدیجہ کے نواسے کو کفن نہیں دیا اور نواسی کو چادر نہیں دیا. یہ جو مہینہ ہے اس ایک فکرے پر ضرور ہائے کرنا، آج دن کو عام نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ کئی نوجوان کئی بچے اس آج کے دن کی وہ اہمیت نہیں سمجھتے جو اہمیت، بڑی خاص اہمیت، ایک کردار نہیں شخصیت ہے خدیجہ، ایک نام نہیں کردار ہے خدیجہ، مکمل کیریکٹر کا نام ہے خدیجہ، عشق مصطفیٰ کے نشان اول کا نام ہے خدیجہ، جس نے وصیت کی محمد مصطفیٰ سے کہ مجھے اپنی قمیض کا کفن پہننا. یہ کردار مصطفیٰ پہ قیامت تک کی شہ سرخی ہے کہ جو 25 سال تک زوجہ رہی وہ پیغمبر کی قمیض کو بطور کفن پہننے کا مطالبہ کر رہی. یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے عظمت پیغمبر کہ زوجہ کہہ رہی ہے اپنی قمیض کو مجھے کفن کے طور پر دینا. اور دوسری خواہش آواز دے کے پیغمبر نے فرمایا سارا مال خرچ کر دیا، سارا مال خرچ کر دیا، میری خاطر پتے کھاتی رہی. بیوی اور ہوتی ہے، دولت مند بیوی اور ہوتی ہے. جب دولت کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے تو اس میں معیار دولت ہوتی ہے، اور بیوی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، امیری غریبی کی ساتھی ہوتی ہے. یہ دولت دیکھ کر پیغمبر کے نکاح ہمیں نہیں آئی. اس لیے پیغمبر فرماتے تھے مجھے خدیجہ سے بہترین زوجہ نہیں ملی. یہ پیغمبر کی حدیث ہے، شیعہ سنی علماء کی کتابوں میں. اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی نہیں دے رہا تھا، اس نے میری اس وقت تائید کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. آج کا دن ایک مصائب اگر آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ کے دل میں آ جائے تو کسی بھی لمحے ہائے کر دینا. تمہاری دل سے کی ہوئی ہائے اگر خدا قبول کر لے تو عزاداری میں تمہارے لیے کافی ہوگی. 5 سال کی عمر میں یتیم ہو رہی ہے جناب زہرا. اللہ ہر بیٹی کے سر پہ اس کی ماں کا سایہ سلامت رکھے، خدا ہر بیٹی کا نصیب نیک کرے. یہ ہے قسمت جناب زہرا کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا ماں کی قبر سے بھی جدا ہو جائے گی، کیونکہ اسی سال رسول کے چچا کا بھی انتقال ہوا، حضرت ابو طالب. اسی سال خدیجہ کا بھی انتقال ہوا. اس کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال. یہ سال ختم ہوگا، اللہ کی آواز آئے گی نہ خدیجہ رہی ہے نہ ابو طالب، اب مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میرے حبیب مکہ چھوڑ دے. یعنی فاطمہ 5 سال کی عمر میں ہجرت کریں گی اور ماں کی قبر سے چھوٹ جائے گی زہرا. ایک یتیم ہو گئی، پھر ماں کی قبر سے چھوٹ جائے گی، اور پھر غربت میں شادی ہوگی، اور شادی میں ماں نہیں ہوگی. عربوں میں ایک رواج تھا جو ہمارے آپ کے علاقوں میں بھی موجود ہے مختلف طریقوں سے، لیکن عربوں کا جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ شادی کے بعد
3 दिन तक खाना दुल्हन की माँ लेके जाती थी। अरबों का रिवाज ये था कि माँ अपने सर पे खाना रखती थी और दुल्हन को जाके देती थी। हो गई ज़हरा की गुर्बत में शादी, कायनात का सबसे बड़ा पैगंबर मट्टी पर बैठकर रोने लगो। खानदान की औरतें इकट्ठी हो गईं, कदमों पे हाथ रख के कहती, या रसूल अल्लाह, कायनात कुर्बान, आप क्यों रोते हैं? रो के आवाज आई, काश आज ज़हरा की माँ होती। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। बीबी खदीजा तो कुबरा का सदका तुम्हें रिज़्क़ अता हो। अल्लाह हर मोमिन और मोमिना को रोजगार अता करे। खदीजा के लंगर चल रहे हैं और उसके रिज़्क़ का सदका हर मोमिन और मोमिना को मिले। रो के पैगंबर की आवाज़ आई, काश आज ज़हरा की माँ होती, वो मेरी बच्ची का खाना उठा के जाती। मेरी फातिमा दरवाजे की तरफ देख रही होगी कि आज मेरी माँ मेरा खाना लेकर आती है कि नहीं। एक मर्तबा पैगंबर का पूरा खानदान रोने लगा। पैगंबर की फूफी जिंदा थी जनाबे आतिका, करीब आके कह दिए, मैं खाना लेकर जाऊं। अब आ गई, तू खदीजा की जगह कहां पूरी करेगी? अगर मेरी फातिमा रो पड़ी, अगर मेरी फातिमा को माँ याद आ गई, अगर मेरी फातिमा को यतीमी का एहसास हो गया तो मैं पैगंबर का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब आ गई, या रसूल अल्लाह, फिर कौन जाए? जो अगर कहा कोई भी जाएगा तो मेरी बच्ची को माँ जरूर याद आएगी। फातिमा बिनते असद कहती रही, मैं सर पे उठा के जाती हूँ। पैगंबर ने कहा, चची बेशक आप माँ हैं, लेकिन आप भी गई तो मेरी बेटी को माँ तो याद आएगी। कहा फिर कौन जाए? आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, कायनात के सबसे बड़े नबी ने अपने सर पे फातिमा का खाना रखा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़हरा का खाना लेकर चला। इधर बतूल की नजर पड़ी, कायनात का सबसे बड़ा नबी 3 दिन तक जनाब अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। शिया सुन्नी रो रहे हो, खुदा तुम्हें दुनिया के किसी काम में न रुलाए। कायनात का सबसे बड़ा नबी फातिमा ज़हरा के लिए इधर खाना लेकर आया। उधर ज़हरा की नजर पड़ी, खदीजा की याद मुस्तफ़ा को आई। मुस्तफ़ा बेहोश हो गए, फातिमा को आई। ज़हरा खाक पे गिर के बेहोश हो गई। एक मर्तबा दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे के गले में बाहें डाली। मैं रो के एक फिक्रा कह दूं, मौला आपने 3 दिन तक ज़हरा को खाना पहुंचाया। ज़हरा अली की ज़ौजा बनी थी, खाने की कमी न थी। ये तो एक रिवाज था। क्या होता, ये 3 दिन का खाना उधार रख लेते। जब 7वीं मुहर्रम का दिन चढ़ता और हुसैन के बच्चे करबला के मैदान में भूखे और प्यासे होते, काश आप मदीने से आ जाते। हुसैन का असगर, हुसैन की सकीना, हुसैन का गरीब घर। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, जअलकुमुल्लाह मिनल बाकीन। अल्लाह मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे, क्योंकि ये घर हालात से पहले जानता है। तो मैं एक फिक्र आज करता हूँ, ये माह रमजान है, इसकी एक रिवायत पढ़ता हूँ। जब 40 हिजरी का रमजान चढ़ा, 40 हिजरी वाला रमजान चढ़ा, सिर्फ एक रिवायत ताकि हुक्म की तामील हो जाए। 40 हिजरी का रमजान चढ़ा, औरतें इकट्ठी होकर आई मौला अली के पास। या अली, हमने सुना है कि आपने फरमाया है कि हर चीज़ का कोई ना कोई मौसम है। बहार है और कुरान की बहार माह रमज़ान। मौला ने फरमाया सच है। तो मौला, हमने सुना है कि आपने फरमाया है कि आसमान वालों के लिए वो घर ज़मीन पर सितारों की तरह चमकते हैं, जिनमें कुरान की तिलावत हो। अली ने फरमाया सच है। औरतें देख के कहती है, मौला हमारे मर्द तो मस्जिद में जाके कुरान पढ़ाते, हम औरतें मस्जिद में आ नहीं सकती। हमने सुना है तेरी बेटी तेरी तरह कुरान पढ़ती है। मौला अपनी बेटी से कहो हमें कुरान पढ़ा दे। सादात उदाम जहां तशरीफ फरमाए, मैं उनकी नौकरानी की औलाद हूँ। मैं कदमों पे हाथ रख के माफी मांगे एक फिक्रा कहता हूँ। अली की आंखों में आंसू आ गए। कायनात की कुल गैरत का मालिक अली रो के फरमाते, कुरान पढ़ाएगी लेकिन भीड़ बना के मेरी बेटी के पास ना जाओ। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। उस बंदे के रोजे की महराज है जो रोजे की हालत में अली
قرآن پڑھائے گی میری بیٹی زینب، لیکن کوشش کرنا کہ میری بیٹی کے پاس بھیڑ بنا کر نہ جانا، میری بیٹی بھیڑ سے گھبراتی ہے۔ شروع ہو گئی تلاوتیں، پڑھانے لگ گئی علی کی بیٹی قرآن۔ عالم غیر معلمہ، عالم غیر معلمہ کا کیا مطلب ہے؟ جو کسی سے پڑھے بغیر عالم ہو، جو علم لدنی کی مالک ہو، جو علی کے لہجے میں بولتی ہو، علی کی طرح یا اللہ بولتا ہے یا زینب بولتی ہے۔ اس فکرے پر بعد میں توجہ کرو، علی کی آواز میں یا اللہ بولتا ہے یا زینب عالیہ بولتی ہے۔ کبھی اللہ بولتا ہے معراج کے پردے سے تو علی کی طرح بولتا ہے، کبھی بغیر چادر کے زینب بازار میں بولتی ہے تو علی کی طرح بولتی ہے۔ علی کے لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھاتی رہی۔ لیکن جب یہ آخری رمضان آیا جس میں علی کو ضربت لگی، ساری تاریخیں کہتی ہیں عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے لیکن روتی ہوئی واپس آتی، ماتم کرتی ہوئی واپس آتی، چیختی ہوئی واپس آتی۔ کسی نے پوچھا جاتی تو قرآن پڑھنے ہو لیکن یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ رو کے کہنے لگی جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں۔ پہلے قرآن پڑھ کے سناتی ہے، پھر اس کے بعد پردے بند کروا کے، دروازے بند کروا کے، سر سے چادر اتار کے، اپنے بالوں کو کھول کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل تقدیر زینب کو بغیر برقعے کے تمہارے بازاروں میں لے کر آئے اور تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، ہم تو تجھے پہچان۔